يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. جب ہوئی ظہر تلا قتل سپاہ شبیر، بجز اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر. حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شبیر. سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں. اب نہ قاسم میرا باقی ہے، نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے، نہ لشکر باقی، بھانجے بیٹے بھتیجے نہ برادر باقی. اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی. قتل اصغر ہوا میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے. یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار. علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مزتر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مزتر بھی نثار. میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا. قتل عباس ہوئے میں نے تیرا شکر کیا، پر کمر ہو گئی خم اس میں گلا کیا میرا. نکلا اکبر کا بھی دم مشک نہ نکلا میرا، کی بدی نانا کی امت نے نہ بد میں نے کہا، کی بدی نانا کی امت نے نہ بد میں نے کہا. یہ تو بندے ہیں تیرے میں بھی تیرا بندہ ہوں، دشت غربت میں پریشان ہوں پرگندہ ہوں، دشت غربت میں پریشان ہوں پرگندہ ہوں. جب ہوئی ظہر تلا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاشیں پسیان کے لے جا بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے
آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سردا، فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سردا، پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہائے ہائے میرے لال، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نیک خصال، راس آیا نہ میرے بچے کو 18 سال، راس آیا نہ میرے بچے کو 18 سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہے لاش اکبر۔ رات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام عباس ابن محمد نقی کی روح کو اصال۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہ التہمی، السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسقر علی شجاع المتین الامام المبین علی الشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب
امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم صلوات پڑھے محمد وعلی معزز سامعین کرام، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور چند باتیں اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور اہل خانہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ نبی کریم نے جب بحکم خدا آواز دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اللہ نے کہلوایا، نبی نے کہا، اللہ نے منگوایا، نبی نے مانگا کہ اے امتیوں، بحکم خدا اگر تم اجر رسالت کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمیں خزانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و منان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مکانات اور خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اقربا سے محبت کرو، مودت اختیار کر لو۔ تو اب جب نبی نے اجر رسالت طلب کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی اجر رسالت مانگ رہے ہیں تو شاید نبی کا کچھ فائدہ ہوگا، اللہ منگوا رہا ہے تو شاید اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا، اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے تو شاید اہل بیت کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے پھر آواز دی قل ما سألتم، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو اللہ نے کہا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے میرے حبیب ان امتیوں سے کہہ دو کہ یہ جو اجر رسالت مانگا گیا ہے تو اس سے نہ تو اللہ کا فائدہ ہے اور نہ نبی کا فائدہ ہے اور نہ اہل بیت کا فائدہ ہے، بلکہ اجر رسالت ادا کرنے والے کا فائدہ ہے۔ اجر رسالت ادا کرنے والے کا فائدہ ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کرنے سے قرآن کا فائدہ نہیں ہے، قاری کا فائدہ ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے، عابد کا فائدہ ہے، جیسے سجدے کرنے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے، ساجد کا فائدہ ہے، ویسے ہی اہل بیت سے محبت کرنے سے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، محبت کرنے والے کا فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ میں آغاز گفتگو ہی میں کہہ دوں کہ یہ جو ماسک پہننے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ خاموش رہنے کے لیے نہیں پہنائے گئے ہیں، وبا سے بچنے کے لیے پہنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فضائل اہل بیت پہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے تو شاید اس وبا سے بھی بچ جائیں گے۔ دیکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرش اضافہ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، آپ کسی طریقے سے ضرور بیٹھیے گا، چاہے تھوڑی ہی دیر بیٹھیے گا، صرف یہ سمجھ کے بیٹھیے گا کہ اگر ہمیں کوئی اب بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔
جو بچا سکتا ہے۔ تو بہرحال غور کیجئے گا، تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ اس سے نہ تو اللہ کا فائدہ ہے، نہ نبی کا فائدہ ہے، نہ اہل بیت کا فائدہ ہے، بلکہ اگر فائدہ ہے تو محبت کرنے والے کا فائدہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کی تو اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم نے محبت کی، ہمارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے تو اگر ہم بتائیں تو نہ مانیے گا، لیکن نبی کریم نے اہل بیت کی محبت کے فائدے بتائے ہیں۔ کیا فائدے بتائے؟ نبی فرما رہے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ توبہ کیا ہوا ہے، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا ہے، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے تو بڑے فائدے ہیں بھائی، نبی فائدے گنوا رہے ہیں۔ جو ان کی محبت پر مرے وہ شہید، جو ان کی محبت پر مرے وہ مغفرت کیا ہوا، جو ان کی محبت پر مرے وہ توبہ کیا ہوا ہے۔ یہ محبت کے فائدے گنوائے ہیں نبی نے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، جو ان کا نام لے لیتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے۔ غور کیجئے گا، جو ان کا نام لے لے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو یا علی کہتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو یا حسین کہتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو یا عباس کہتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو شاعر کبھی یہ نہ کہتا ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کہنے کا فائدہ گنوایا ہے نبی نے کہ کہنے کا کیا فائدہ ہے۔ یا علی کہا تو ولی ہو گئے، یا علی کہا، اور اس کہنے کے فائدے کو تو آپ روزانہ آزماتے ہیں۔ آپ باہر نکلے، ٹھوکر لگی، زبان سے بے ساختہ نکلا یا علی، تو کسی نے سہارا دیا، کسی نے بازو تھاما، کہا نہیں، تو سنبھل کیسے گئے؟ کہا نام علی کا فائدہ ملا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ نام علی کا فائدہ ہے، محبت کا فائدہ۔ اب نبی نے ارشاد فرمایا جو ان کی محبت پر مرے وہ شہید ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، موت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موت کا نام رکھا گیا ہے ہلاکت، اور ایک موت کا نام رکھا گیا ہے شہادت۔ دو قسمیں ہیں موت، ایک موت ہوتی ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت۔ شہادت درجہ، ہلاکت ہے عام موت۔ غور کیجئے گا، اب یہ دیکھیے شہادت درجہ، ہلاکت عام موت ہے، تو لیکن مرنے والوں کا طریقہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہلاک ہوا اس کے مرنے کا طریقہ الگ ہے اور جو شہید ہوا اس کے مرنے کا طریقہ الگ ہے، نہیں، مرنے کا دونوں کا طریقہ الگ ہے۔ اس کی بھی روح نکلتی ہے، اس کی بھی روح نکلتی ہے، یہاں بھی بصارت جاتی ہے، وہاں بھی بصارت جاتی ہے، وہاں بھی دل کی دھڑکن تھمتی ہے، یہاں بھی دل کی دھڑکن تھمتی ہے، وہاں بھی گویائی ختم ہوئی، یہاں بھی گویائی ختم ہوئی۔ مرنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے، لیکن اب پہچانا پھر کیسے جائے کہ کون شہید مرا اور کون ہلاک ہے؟ غور کیجئے گا کیسے پہچانا جائے۔ دیکھیے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر۔ اب جنگ بدر میں آمنے سامنے دو لشکر ہیں، ایک لشکر اسلام ہے اور ایک لشکر کافرینوں مشرکینوں ناقصینوں قاسطین ہے۔ غور کیجئے گا، اب ایک لشکر اسلام ہے اور ایک دوسرا دشمنوں کا لشکر ہے، لیکن دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، دونوں طرف کے لوگ قتل ہوئے، تلوار سے لوگ ادھر بھی مرے، تلوار سے لوگ ادھر بھی مرے، خنجر سے لوگ ادھر بھی زخمی ہوئے، خنجر سے لوگ ادھر بھی زخمی ہوئے، مگر ایک مرنے والے کو متوجہ رہیے گا، ایک مرنے والے کو شہید کہا گیا اور ایک مرنے والے کو ہلاک کہا گیا۔ تو بھائی جب دونوں کے مرنے کا طریقہ ایک تھا تو یا تو دونوں کو شہید کہا جاتا یا دونوں کو ہلاک کہا جاتا۔ یہ ایک ہلاک کیوں، ایک شہید کیوں؟ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ خیبر ہوئی، دو لشکر آمنے سامنے، ایک مرنے والے کو شہید کہا گیا اور ایک مرنے والے کو ہلاک کہا گیا۔ جنگ خندق ہوئی، دو لشکر آمنے سامنے، ایک کی طرف کے لوگ مرے تو شہید کہلائے، ایک کی طرف کے لوگ مرے تو ہلاک کہلائے، جبکہ مرنے کے طریقے ایک ہی جیسے ہیں۔ ادھر بھی تلوار سے مر رہے ہیں، ادھر بھی تلوار سے مر رہے ہیں، ادھر بھی نیزوں سے مر رہے ہیں، ادھر بھی نیزوں سے مر رہے ہیں، مگر مرنے کے طریقے ایک ہیں، مگر ایک نام نہیں دیا گیا ہے، ایک کو شہید کہا گیا، ایک کو ہلاک کہا گیا۔ اب آئیے بھائی یہ پہچانا کیسے جائے کہ شہید کون ہے ہلاک کون ہے؟ کہ چونکہ جو نبی کے ساتھ گئے تھے لوگ میدان میں، ان کے پاس
پاس تھا لا الہ الا اللہ، ان کے پاس تھا محمد رسول اللہ، ان کے پاس تھی قرآن، غور کیجئے گا، ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس نمازیں تھیں، ان کے پاس روزے تھے، لہٰذا جب یہ مرے تو شہید کہلائے، غور کیجئے گا، اور جو دشمن اسلام تھا جب وہ مرا تو ہلاک کہلایا۔ اس کا مطلب معیار شہادت و ہلاکت یہ قائم ہوا کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہو مر جائے شہید، جس کے پاس محمد رسول اللہ ہو مر جائے شہید، جس کے پاس قرآن ہو مر جائے شہید، جس کے پاس نمازیں ہوں مر جائے شہید، اور جو دشمن اسلام ہو وہ مر جائے تو ہلاک ہے، نمازیں نہ ہو اور مر جائے ہلاک، روزے اس کے پاس نہ ہو مر جائے ہلاک، قاری قرآن نہ ہو مر جائے ہلاک۔ لیجئے معیار قائم ہوا تو معیار باقی رہا، جنگ بدر ہوئی معیار باقی رہا، خندق ہوئی معیار باقی رہا، خیبر ہوئی معیار باقی رہا، اب جنگ صفین ہوئی، اب معیار کا کیا کیا جائے؟ غور نہیں فرما رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تاریخ پر نظر ہے بھائی، اب جنگ صفین ہوئی، اب اس معیار کا کیا جائے؟ معیار شہادت و ہلاکت یہ ہے کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہو وہ شہید ہے، محمد رسول اللہ ہو وہ شہید ہے، نمازی ہو وہ شہید ہے، روزہ دار ہو وہ شہید ہے، قاری قرآن ہو وہ شہید ہے، جو بے نمازی وہ ہلاک، جس کے پاس روزے نہ ہو وہ ہلاک، جو قاری قرآن نہ ہو وہ ہلاک۔ اب جنگ صفین ہوئی، معیار کہاں گیا؟ نہیں، بچوں کے لیے اور بات آسان کر دوں، جنگ کربلا ہوئی، اب معیار کا کیا جائے؟ جو معیار شہادت و ہلاکت بنا تھا وہ تو اب دونوں طرف ہے، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی روزے ادھر بھی روزے، ادھر بھی حاجی ادھر بھی حاجی، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، ادھر بھی لا الہ الا اللہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ ادھر بھی محمد رسول اللہ۔ اب معیار کا کیا جائے؟ کسے شہید کہا جائے، کسے ہلاک کہا جائے؟ آواز آئے گی معیار شہادت و ہلاکت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں گے، پھر کیا ہے؟ کہ معیار شہادت و ہلاکت وہ ہے جو نبی نے بتایا۔ کہا نبی نے کیا بتایا؟ کہا نبی نے اپنی زندگی میں معیار شہادت و ہلاکت بتایا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ نہ دیکھو لا الہ الا اللہ کس کے پاس ہے، یہ دیکھو محبت اہل بیت کس کے پاس ہے۔ صلوات تو بڑا محمد و آل محمد، یہ ہے معیار شہادت و ہلاکت۔ شہید وہ ہوگا جو محب اہل بیت ہوگا، شہید وہ ہوگا جو ناصر اہل بیت ہوگا، شہید وہ ہوگا جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوگا، شہید وہ ہوگا جو اہل بیت کی چوکھٹ پہ آ کے زمین کو خم کر دے گا۔ شہید اسے کہتے ہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ملیں گے مگر ہلاک۔ شہید ہے در آل محمد سے وابستہ ہونے والا۔ تو یہ موت ہے دو قسم کی۔ اب اختیار انسان کو دیا گیا ہے، چاہے در اہل بیت پا کے شہادت پا جائے اور چاہے یزید کے دامن سے لپٹ کے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ اور ہلاکت ہے اہل بیت کی دشمنی، ہلاکت ہے اہل بیت کی دشمنی۔ اگر ہلاکت نہ ہوتی تو ایک بار نہیں 70 بار دشمن نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ ہلاکت اہل بیت کی دشمنی، ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کی عداوت ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت۔ اب دیکھیے انسان، یہ انسان جو بنایا گیا ہے یہ کیوں بنا ہے انسان؟ بھائی اللہ نے کائنات سجائی ہے تو اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ کائنات بنانے کا ایک مقصد ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے تو ایک ذرہ بھی بنایا تو بغیر مقصد نہیں بنایا۔ خلقت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، ان کی بھی خلقت کا سبب ہے۔ یہ آسمان کا تنا ہوا شامیانہ، اس کی بھی خلقت کا سبب۔ یہ زمین کا بچھا ہوا فرش، اس کی بھی خلقت کا سبب۔ ساری چیزیں اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی۔ کیوں پیدا کی پھر؟ کہ ایک انسان کے لیے بنائی۔ یہ جو انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، یہ کائنات اس کے لیے سجائی۔ آپ کہیں گے یہ تو پنجتن کے لیے بنائی تھی۔ ارے پنجتن کے لیے نہیں بنائی تھی، پنجتن کے تو صدقے میں بنائی تھی۔ غور کیجئے گا، پنجتن کے لیے نہیں، پنجتن کے تو صدقے میں بنی ہے کائنات، بنی ہے انسان کے لیے۔
بھائی انسان کو ضرورت تھی کائنات کی، پنجتن کو ضرورت نہیں تھی کائنات کی. غور کیجئے گا، پنجتن کو ضرورت نہیں تھی، انسان کو ضرورت تھی. انسان کو دن کی ضرورت تھی، اسے روشنی چاہیے تھی، تو انسان کی ضرورت کے لیے سورج بنا دیا. انسان رات میں کہیں ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، روشنی کے لیے چاند بنا دیا. انسان کہیں بدبو سونگھ کے مر نہ جائے، مہکتے ہوئے پھولوں کو بنا دیا. انسان کو پانی کی ضرورت تھی، انسان کے لیے سمندر بنا دیے. غور نہیں فرما رہے آپ؟ انسان کو خنکی کی ضرورت تھی، لہذا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بنا دی. انسان کو اب دانے اور رزق کی ضرورت تھی، لہذا زمین سے رزق کو اگایا گیا. عزیزو غور کیجئے گا، یہ کائنات سجی ہے انسان کے لیے. آسمان بنا انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، چاند بنا انسان کے لیے. یہ کائنات تو انسان کے لیے اللہ نے بنائی، تو پھر انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ غور کیجئے گا بھائی، کائنات تو انسان کے لیے بنی، اب انسان کس لیے بنا ہے؟ کیا انسان اس لیے بنا ہے؟ کیا انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبتیں کرے؟ کیا انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ چوراہوں پر کھڑا ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دے؟ غور کیجئے گا، اب یہ انسان کس لیے بنا ہے؟ کہا انسان بنا ہے جس لیے تو قرآن نے بتایا ہے کہ خلقت انسان کا مقصد کیا ہے. آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے. میں غور کیجئے گا، جہاں میں لیے جا رہا ہوں اگر انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو تائید کریں گے. انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. قرآن ایک دن کے لیے آیا ہے؟ کہا نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو پھر قرآن بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا قرآن جو ہے، ہر قرآن کے اندر ہر شے موجود ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ جسے جسے بھی انسان کہا جائے گا اس کا مقصد تخلیق عبادت ہے. وہ دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے ہے. جو انسان آ کے گزر گئے آئے تھے عبادت کے لیے، جو آج موجود ہیں آئے ہیں عبادت کے لیے، جو قیامت تک پیدا ہوں گے آئیں گے عبادت کے لیے. یعنی قرآن سمجھا رہا ہے کہ جس کو بھی انسان کہا جائے گا، متوجہ رہیے گا، وہ عبادت کے لیے آئے گا. جو آ کے چلے گئے مقصد تخلیق عبادت، جو موجود ہیں آنے کا مقصد عبادت، جو قیامت تک آئیں گے وہ عبادت کے لیے. مقصد تخلیق انسانی عبادت ہے. اب بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے اب جو جملہ سمجھ گیا انشاءاللہ تائید کرے گا، متوجہ رہیے گا، جسے بھی انسان کہا جائے گا مقصد تخلیق عبادت ہے. آپ میری طرف دیکھیں، جسے انسان کہا جائے گا مقصد تخلیق عبادت ہے. جس کو انسان کہا جائے گا مقصد تخلیق عبادت ہے. اللہ اکبر، انسان کی تخلیق کا سبب عبادت ہے. قرآن قیامت تک سمجھانے کے لیے آیا ہے. اب قیامت تک جو بھی انسان ہوگا وہ عبادت کے لیے ہوگا، عبادت کے لیے ہوگا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان بنے گا عبادت کے لیے، لیکن جب قرآن ناطق علی مصلی پر بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کو پھیلا کے ایک آواز دیتے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے. اللہ اکبر. میں کہوں گا یا علی، ارے قرآن کہہ رہا ہے انسان عبادت کے لیے بنے گا اور آپ بیٹا مانگ رہے ہیں حسین کی نصرت کے لیے. کیا قرآن اور آپ الگ الگ ہیں؟ آواز دے گی کبھی سوچنا بھی نہیں. قرآن کو میں سمجھا رہا ہوں کہ عبادت صرف مسجدوں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نصرت حسین بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. میں صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. نصرت حسین بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. اب یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں تو یہ نہ سوچئے گا کہ مجلس میں ہم آدھا گھنٹہ اور 40 منٹ اور 45 منٹ بیٹھے تو یہ وقت ہمارا ضائع ہو گیا. ضائع نہیں ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نصرت حسین ہے. علی نے بیٹا مانگا تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار بیٹا دے عبادت کے لیے، کہا نصرت کے لیے دے. یعنی حسین کی نصرت بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے حسین کی نصرت. یہ مجلس حسین ویسے ہی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مسجد کی عبادت کا نام نماز ہے ویسا ہی عزاخانے کی عبادت کا نام مجلس ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ عبادت جیسے نماز عبادت ہے ویسے مجلس بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اب دیکھیں
قرآن کے اندر ہر شے موجود ہے. وہ الگ بات ہے ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مگر قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہ ہو. ہر شے قرآن میں موجود ہے. بس بات کو مختصر کر رہا ہوں. قرآن کے اندر ہر شے موجود ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل ہے قرآن کی آیت. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے. تو قرآن کا یہ دعویٰ، قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے ہر خشک و تر موجود ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے ہر شے موجود ہے تو اس کا مطلب کائنات میں جو سوال آپ سوچ سکتے ہیں اس کا جواب قرآن میں ہے. جو مرض بھی آپ لا سکتے ہیں اس کی دوا قرآن میں ہے. قرآن میں ہر شے موجود ہے. وہ الگ بات ہے ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں. جیسے ہم آج کی مثال میں سامنے کی مثال عرض کروں کہ امام ہر جگہ موجود ہے مگر ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. امام کیا نہیں ہے؟ دیکھ نہیں پاتے. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اسی لیے تو امام کو کہا گیا ہے عین اللہ، اللہ کی آنکھ. اللہ کی آنکھ اس سے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا، سب چیز دیکھ. تو قرآن میں ہر شے موجود ہے. آسمان کی باتیں قرآن میں، زمین کی باتیں قرآن میں، آسمان کی باتیں قرآن میں، عرش کی باتیں قرآن میں، فرش کی باتیں قرآن میں، سورج کی باتیں قرآن میں، چاند کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، پہاڑوں کی باتیں قرآن میں، سمندروں کی باتیں قرآن میں. قرآن میں ہر شے موجود ہے. کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو قرآن میں موجود نہ ہو. اگر موجود نہ ہوتی وہ چیز تو کبھی قرآن نہ کہتا ہر خشک و تر موجود ہے. قرآن کا یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ ہر شے قرآن کے اندر موجود ہے. ہر چیز قرآن میں آپ کو ملے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا ہے. اگر پتہ نہ ہوتا تو یہ دعویٰ نہ کرتا کہ ہر شے میرے اندر موجود ہے. یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے. جملہ چاہے جیسے سنیے، قرآن کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہر شے ہے، مگر پتہ ہونے کے باوجود قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو. اللہ اکبر. بھائی قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو. یہ دعویٰ کیا ہر شے میرے اندر ہے، مگر یہ دعویٰ نہیں کیا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو. ایک آیت ملی، ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. جو ہماری باتیں پوچھنا ہے وہ در اہل بیت پہ جا کے پوچھ لینا. بھائی صلوات تو بڑے محمد عالم. یعنی قرآن سمجھا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں خود قرآن ہو کے بغیر اہل بیت کے خود کو تو کافی سمجھتا نہیں. اس مسلمان نے کیسے سمجھ لیا؟ اگر ہماری باتوں کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پہ جاؤ تبھی سمجھ میں آئے. بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. آخری بات عرض کروں کہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. آپ سمجھتے ہیں قرآن، جب تک اہل بیت سے نہیں پوچھیں گے نہیں سمجھ پائیں گے. ہر نماز میں آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں جس کا پڑھنا لازم ہے، سورہ الحمد. سورہ الحمد ہر سورہ ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کی یہ نہیں چھوٹ نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی گئی ہے کہ دل کرے تو پڑھ لینا، نہیں، لازم کیا گیا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. باقی چھوٹ ہے، اجازت ہے. چاہنا چھوٹا سورہ پڑھنا، دل کرے بڑا سورہ پڑھ لینا. عبادت میں دل لگ جائے تو بڑا سورہ پڑھ لینا، ورنہ جلدی جلدی پڑھ کے گھر چلے جانا، چھوٹا ہی سورہ پڑھ لینا. لیکن یہ سورہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سورہ الحمد. تو بھائی یہ کیوں پڑھنا ہے؟ تو علامہ ظفر الحسن صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے چونکہ یہ سورہ ہے دعا. سورہ الحمد ہے دعا، اور دعا کہتے ہیں سوال کو. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، دعا کہتے ہیں سوال کو. سوال یعنی آپ سے کوئی سوال ہے، ہم نے آپ سے چونکہ 10,000 روپے ضرورت تھی، ہم نے آپ سے مانگ لیے کہ بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، دے دیجئے. سوال ہے نا یہ 10,000 کا. تو چونکہ یہ 10,000 کا سوال آپ سے کیا ہے تو یہ سوال کہلائے گا. آپ سے کیا ہے نا
تو یہ سوال کہلائے گا. لیکن اگر یہی 10,000 کا سوال اللہ اور مولا کی بارگاہ میں کرے تو اب سوال نہیں کہلائے گا, اب دعا ہے. میں غور نہیں فرما رہے آپ, میں کہاں لیے جا رہا ہوں آپ کو. بھائی چونکہ آپ سے 10,000 کا سوال کیا کہ آپ 10,000 دیجئے تو یہ سوال ہے, لیکن ابھی یہیں زری کے پاس جائیے, آپ یہ نہیں کہتے 10,000 دے دیجئے تو یہ سوال ہے. نہیں, فوراً آپ سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو, کہا دعا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں 10,000. جو یہاں مانگ کے گئے وہی وہاں بھی مانگ رہے ہیں, لیکن اب نام بدل گیا. غور نہیں فرما رہے آپ, یہاں سوال وہاں دعا. تو اب دعا کہتے ہیں سوال کو, جو اللہ اور مولا سے سوال کیا جائے اس کا نام ہے دعا. اب علامہ ظفر الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد ہے دعا, جس کا نماز میں پڑھنا ضروری. اب سورہ الحمد جب دعا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت جلدی عرض کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. کوئی سوال لگا اس آیت میں آپ کو کہ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں, یہ تو اللہ کے نام سے آغاز کی بات کی جا رہی ہے. اگلی آیت پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. آپ کو کچھ لگا اس میں سوال ہے اس آیت میں؟ کوئی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں, یہ تو حمد الہی کی جا رہی ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, اس آیت میں کوئی سوال لگا؟ کہا نہیں, اس کی رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہے. مالک یوم الدین, غور کیجئے گا, روز قیامت کا وہ مالک ہے. کوئی آپ کو لگا سوال کیا جا رہا ہے اللہ سے, کچھ مانگا جا رہا ہے اس میں؟ کہا نہیں, اس کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کوئی سوال لگا آپ کو؟ کوئی کچھ مانگا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کہا نہیں, اللہ سے کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے, اس میں بندگی کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو بھائی علامہ تو لکھ رہے ہیں کہ سورہ الحمد دعا, اور اس میں تو اللہ کی حمد کی جا رہی, دعا تو کہیں ہے ہی نہیں, سوال ہی سوال تو ہے نہیں اس میں تو حمد الہی, حاکمیت کا اعلان, بندگی کا اعلان, اس کی تعریفیں, اس کی حمد ہے, اس میں سوال تو ہے ہی نہیں. کہا نہیں, سوال اب شروع ہو رہا ہے, دعا اب شروع ہو رہی ہے. کہا کیا دعا ہے؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. غور کیجئے گا, پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ, یہ دعا اب شروع ہوئی. تو جب اس سورے کو کہا ہی گیا ہے کہ یہ دعا ہے تو پھر سورہ یہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا, اہدنا الصراط المستقیم. جب بھائی پورے سورے کو دعا کہا گیا ہے تو یہیں سے شروع ہوتا ڈائریکٹ, اہدنا الصراط المستقیم. یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی کیا ضرورت تھی؟ آواز آئے گی تجھے قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. جب بھی کسی کے سامنے دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہونا تو آ کے ڈائریکٹ مانگنا نہیں, پہلے اس کی شان میں قصیدہ پڑھنا, پھر دستے دعا پھیلانا. اے صلوات تو بڑا محمد والے, یہ دعا کا قانون بتایا گیا ہے کہ جب مانگنا تو پہلے قصیدہ پڑھنا پھر مانگنا. اب ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ مانگنے کے لیے امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو یہ قصیدہ کیوں پڑھنے لگتے ہیں؟ مولا آپ کی یہ شان, یہ مرتبہ, یہ وقار, یہ فضیلت, یہ عظمت. تمہیں قانون قرآن نہیں پتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب مانگنا تو پہلے قصیدہ سنانا پھر مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم, میں نے کہا نا ابھی ایک جملہ, اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھنا مشکل ہے. اہدنا الصراط المستقیم, بہت ساری باتیں اسی آیت میں ہیں لیکن سب چھوڑ رہا ہوں, اس مختصر سے گفتگو میں ساری باتیں تفصیلاً نہیں بیان ہو سکتی ہیں. پروردگار سیدھے راستے پر قائم رکھ, صراط الذین انعمت علیہم, کس کے راستے پر؟ ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے, ان کے راستے پر جن پر نعمت نازل کی. آپ سے سوال ہے نعمت کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ میں نے سوال کیا نعمت کیا ہے, ذہن میں کیا آیا؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے یہی ذہن میں آیا ہوگا, کھانا نعمت ہے, پانی نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, مکان نعمت ہے, سواری نعمت ہے, لباس نعمت ہے, سب نعمت ہے نا, یہی سوال آیا ہوگا. بے شک یہ سب نعمتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے راستے پر چلا جن کے پاس اچھا مکان ہے, ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس بہترین سواریاں ہیں, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس اچھا لباس ہے. تو کھانا تو اچھا فرعون بھی کھاتا تھا, اس زمانے کی سواریاں اچھی تو نمرود بھی رکھتا تھا. اور مکان کی بات کریں تو مکان چھوڑ دیجئے, محل تھا یزید کا. خزانے کی بات کریں تو قارون کا مشہور ہی ہے خزانہ. تو بھائی آپ معین کریں کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟
بغور نہیں فرما رہے ہیں. آپ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں پھر آپ؟ ایک انعمتا علیہم ہر نماز میں دعا کرنا ہے آپ کو, یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. تو اگر کھانے اس سے مراد ہے تو کھانا تو غیر بھی کھا رہے ہیں جو اسلام میں آئی ہی نہیں کبھی, وہ بھی کھانا اچھا کھا رہے ہیں. سواریاں ان کے پاس بھی ہیں, مکان ان کے پاس بھی ہیں, سب کچھ تو ہے نا. تو آپ کیسے معین کریں گے؟ نہ سورہ میں کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. تو آپ کیسے تعین کریں گے کہ کس نعمت والے کے ہمیں پیچھے چلنا ہے؟ بغور نہیں فرما رہے آپ. تو قسم خدا کی میں نے کہا نا, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا. ہر نماز میں یہ دعا کرنا چھوٹ بھی نہیں دی گئی ہے کہ کبھی پڑھ لینا کبھی نہیں. نہیں, جب بھی نماز پڑھنا تو یہ ضرور پڑھنا. غور کیجئے گا, یہ ضرور پڑھ لینا, یہ ضرور پڑھ لینا, یہ ضرور پڑھ لینا. اچھا, اگر اسی سے یہی مان لیا جائے کہ نعمت سے مراد کھانا ہے, نعمت سے مراد جو ہے پانی ہے, نعمت سے مراد لباس ہے, تو یہ سورہ تو اپنی نمازوں میں نبی بھی پڑھ رہے ہیں نا. یعنی یہ دعا تو اپنی نمازوں میں نبی بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جن کے پاس نعمت ہے. غور نہیں فرما رہے آپ. تو یا تو یہ مانیے کہ نبی کی دعا پھر قبول نہیں ہوئی. اگر قبول ہوئی تو نبی پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ غور نہیں فرما رہے آپ. نبی پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو بھائی اس سے ماننا پڑے گا کہ اس سے کوئی اور نعمت مراد ہے. کیا نعمت مراد ہے؟ بھائی امام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آ گیا, امام کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, وہ آتا ہے, امام کہتے آؤ اور کھانا میرے ساتھ کھاؤ. وہ کہتا ہے مولا میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا گھر سے کھا کے آیا ہوں. کہا 2 لقمے کھا لو. کہا مولا میں 2 لقمے بھی نہیں کھا سکتا ہوں. بات تمام ہو گئی. 2 لقمے بھی نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا مولا میں گھر سے کھا کے آیا ہوں. کہا 2 لقمے تو کھا سکتے ہو. کہا مولا میں نہیں کھا سکتا. کہا وجہ کیا ہے کہ اصرار کے باوجود نہیں کھا رہے ہو؟ آواز دی, مولا وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمت کا سوال کرے گا, نعمت کے بارے میں پوچھے گا. تو میں 2 جگہ کی نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا. اپنے یہاں کھا کے آیا اس کا حساب الگ دوں, آپ کے یہاں کھا لوں اس کا حساب الگ دوں. تو 2 جگہ کی نعمتوں کا حساب دینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. لہذا جو گھر کھا کے آیا اسی کا حساب دوں گا, آپ کے یہاں نہیں کھاؤں گا. امام کے لبوں پر مسکراہٹ, آواز دی, لبوں پر تبسم. امام آواز دیتے ہیں, کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تو نے کیا اچھا قرآن سمجھا ہے. غور کیجئے گا. کہا مولا کیا مطلب ہے؟ کہا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمت کا سوال کرے گا. کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے نعمت کا سوال؟ نعمت کا سوال تو اللہ کرے گا. کہا تو نعمت یہی تو ہے. کہا اسی لیے تو میں نے کہا ہے. کیا خوب اچھا قرآن سمجھ لیا تم نے. آواز دی, مولا تو آپ سمجھا دیجئے. آواز دی, یہ بتا تیرے یہاں کبھی مہمان آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا روز مہمان آتے ہیں. کہا کبھی کھانا کھلایا ہے؟ کہا مولا بغیر مہمان کو کھانا کھلائے واپس جانے نہیں دیتا ہوں. کہا اچھا تو کھانا جب تو کھلا لیتا ہے اور مہمان جانے لگتا ہے تو جب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو کیا اس کا تو اچانک بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا رکو بھائی رکو, میں کاغذ اور قلم لے کے آتا ہوں, پہلے حساب دے کے جاؤ میرے گھر میں کتنا کھایا ہے, ابھی تک کتنی روٹیاں کھائی ہے, کتنے گلاس پانی پیا ہے اور کتنا کیا کیا کھایا, حساب دے کے جاؤ. وہ ایک مرتبہ لرز گیا, آواز دیتا ہے مولا یہ تو مہمان کی توہین ہوگی کہ ہم کھلا کے پوچھے کتنا کھایا. پتہ نہیں کون سمجھا, یہ تو مہمان کی توہین ہے کہ اسے کھلا کے پوچھے کتنا کھایا. کہا واہ بھائی واہ, ارے تجھ میں اتنی غیرت کہ مہمان کو کھلا کے پوچھتا نہیں کتنا کھایا, اور وہ خالق کائنات رازق وہ ہمیں کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا. غور نہیں فرما رہے آپ. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا پھر قرآن میں تو ہے کہ اللہ نعمت کا سوال کرے گا. کہاں ہے؟ کہا تو پھر مولا وہ نعمت کون سی ہے جس کا سوال اللہ کرے گا؟ آواز دی ہے ولایت علی ابن ابی طالب, وہ نعمت علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. یعنی اللہ سوال کرے گا کہ تم نے علی کی ولایت کو مانا یا نہیں مانا. نہیں, آسان لفظ میں کہہ دوں کہ اللہ سوال کرے گا غدیری ہو کہ نہیں. یہ سوال اللہ, نعمت سے مراد یہ, یعنی اس کا مطلب سب نعمت کھانا بھی ہے پانی بھی ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت جناب امیر کی ولایت ہے جس نے آپ کو شیعہ بنایا ہے. آپ شیعہ اپنی نمازوں کی بدولت نہیں کہلائے, آپ شیعہ اپنے روزے کی بدولت نہیں کہلائے, آپ شیعہ اپنے حج کی بدولت نہیں کہلائے, آپ شیعہ اپنے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں کہلائے. اگر شیعہ اسی سبب سے ہوتا ہے تو آج ہر نمازی شیعہ کہلاتا, ہر روزہ دار شیعہ کہلاتا. نہیں, شیعہ کیوں کہلائے؟ تو اگر اس بات کو آزمانا ہے تو بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے اور کہیے لا الہ الا اللہ,
دنیا کہے گی مسلمان ہے، آپ کہیے محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا علی ولی اللہ، دنیا نے کہا یہ شیعہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی شیعت کی پہچان ہی ہے علی کی ولایت۔ اور جو شیعہ ہو، میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ ارے شیعہ ہونا فخر کی بات ہے نا۔ یہ شیعہ میرے عزیزو، یہ شیعہ جو ہے بہت اہم لفظ ہے جسے ہمیں دیا گیا ہے، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے بس میرے عزیزو۔ اسی لیے امام نے بھی فرمایا ہے کہ جو بھی ہماری محبت کا دعویٰ کرے وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، اس کو مصیبتیں پڑی، پریشانیاں اٹھائی۔ بس 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجلس تمام ہو گئی۔ ابھی جناب مسلم کی شہادت گزری ہے۔ جناب مسلم سفیر امام، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن ایک لمحے میں سارے لوگ بیعت توڑ کے چلے گئے، اکیلے جناب مسلم ہے۔ میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، بس 2 جملے سن لیجئے، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ سارے لوگ چلے گئے، صرف جناب مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں۔ لیجئے، گرفتار کر کے میں جنگ بھی چھوڑ رہا ہوں، گرفتار کر کے لایا گیا جناب مسلم کو۔ قید جناب مسلم ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ جناب مسلم کو۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اب جو دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے، تاریخ کہتی ہے جناب مسلم نے ایک فقرہ کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ جب مہلت ملی تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے مکے کی طرف رک کر کے آواز دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی سلام کیا، روایت کہتی ہے امام حسین نے ادھر سے جواب دیا، وعلیکہ السلام۔ جناب عباس آواز دیتے ہیں، آقا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہا میرے مسلم نے مجھے سلام کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا عباس اب جو کوفے کی طرف دیکھتے ہیں تو عجیب منظر سامنے آیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ اب جو دیکھا تو جناب مسلم کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، جناب مسلم کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم کے گلے پر ادھر خنجر چلا۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے میں مسلم کی مدد کر سکوں، لیکن عزیزو اجازت نہ ملی۔ روایت کہتی ہے جب تنے اطہر کو زمین کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا تو آقا عباس کہتے ہیں آقا حسین مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں مسلم کے تن کو اپنے ہاتھوں پہ روک لوں، تنے اطہر کو۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے عباس ذرا زمین کی طرف تو دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی بی بی چادر میں لپٹی ہوئی ہاتھوں کو پھیلا کے آواز دیتی ہے، آجا میرے مسلم، آجا میرے مسلم، آجا میرے مسلم، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں تمہارا راستہ۔ عالم حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت میں کر غلام عباس ابن محمد نقی کی روح کو اشارہ